الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ دو ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ پروٹوکول ڈیزائن ایشوز ہیں، یا پھر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک ڈیزائن ایشوز، یعنی جب بھی ہم کمپیوٹر کا نیٹ ورک بناتے ہیں تو اس دوران ہمیں جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں وہ پروٹوکول ڈیزائن ایشوز کہلاتی ہیں۔ اب انہی پروٹوکول ڈیزائن ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو جو ہیں آپشنز موجود ہیں۔ ایک ہمارے پاس او ایس آئی ماڈل کی صورت میں موجود ہے، دوسرا ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی صورت میں موجود ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر میں ان میں سے ایک ماڈل جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ پہلے پروٹوکول ڈیزائن ایشو کے بارے میں بتاؤں گا کہ پروٹوکول ڈیزائن ایشو کیا چیز ہے، اور یہ آپ کی کورس آؤٹ لائنس کے اندر جتنے بھی ٹاپکس میں ہائی لائٹ کر چکا ہوں ان سے ریلیٹڈ سارے کے سارے لیکچرز جو ہیں میں پہلے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی لیکچر مس ہوا ہے تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں جی پروٹوکول ڈیزائن ایشو، کہ پروٹوکول ڈیزائن ایشو کیا چیز ہے اور اسے کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے جب کمپیوٹرز کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا بزنس کے لیے، تو سب سے بڑی پرابلم جو ہے بزنس کے اندر کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کروانے کے وقت جو فیس کی گئی وہ یہ تھی کہ کمپیوٹر جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ کوئی بھی بڑے سے بڑی فرم یا بزنس آرگنائزیشن جب بھی کسی ایک کمپنی سے کمپیوٹر پرچیز کرتی تھی تو ظاہری سی بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہی بزنس فرم جو ہے وہ کسی دوسری کمپنی سے بھی کمپیوٹر پرچیز کرتی تھی۔ اس کی اگزامپل اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے شروع میں جب اپنا سیٹ اپ تیار کرنا تھا انہوں نے کچھ کمپیوٹرز جو ہیں وہ سن مائکرو سسٹم سے پرچیز کیے، اور کچھ 1-2 سال بعد جب انہوں نے اپنے سسٹم کو فردر جو ہے انہینس کرنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے آئی بی ایم سسٹمز والوں سے یا آئی بی ایم کمپیوٹرز والوں سے سسٹمز پرچیز کر لیے۔ اب جو کمپیوٹرز ہم آپس میں کمپیوٹرز جو ہم نے پرچیز کیے یا آرگنائزیشن نے جو کمپیوٹرز پرچیز کیے وہ کمپیوٹرز اس لیے پرچیز کیے جاتے ہیں تاکہ بزنس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اور جنرلی بزنس کو تب ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے جب آپ ایک کمپیوٹر کے اندر موجود ڈیٹا کو دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا سکیں۔ اگر ڈیٹا ہی کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپس میں شیئر نہیں کر پاتے تو آپ کبھی بھی بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ اب جو انیشیل ہمارے پاس کمپیوٹرز تھے ان میں سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہر کمپیوٹر جو ہے اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیفرنٹ تھا۔ ہر کمپیوٹر کی لینگویج جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیفرنٹ تھی، اور ہر کمپیوٹر کا کمیونیکیشن کرنے کا انداز یعنی بات چیت کرنے کا انداز یا انفارمیشن شیئر کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر سے ڈیفرنٹ تھا۔ یہاں تک کہ بعض کا یہ پرابلم بھی فیس آ جاتی تھی کہ اگر ایک آرگنائزیشن نے آئی بی ایم کمپیوٹر سسٹم سے ہی سارے کمپیوٹرز پرچیز کیے ہیں لیکن ان کمپیوٹرز کا ماڈل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تو وہ کمپیوٹرز بھی آپس میں ڈیٹا شیئر نہیں کر پاتے تھے۔ یعنی کمپنی ڈیفرنٹ ہونے سے تو یہ پرابلم فیس کرنی ہی پڑتی تھی، یہاں تک کہ اگر ماڈل بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا تو اس صورت میں بھی کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپس میں ڈیٹا نہیں شیئر کر پاتے تھے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے ایک پروٹوکول ڈیزائن ایشو۔ پروٹوکول وہ ہوتا ہے جی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو کہ ہم آپس میں بات چیت کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے مطابق جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اب اس پرابلم کا حل نکالنے کے لیے دو جو ہیں ماڈلز ایک ساتھ تیار کرنے شروع کیے گئے۔ پہلا ماڈل ہے جی او ایس آئی ماڈل، جسے ہم آج کے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے، اوپن سسٹم انٹرکنیکشن ماڈل، اور دوسرا ماڈل ہے جی ٹی سی پی آئی پی ماڈل۔ یہ دونوں ماڈلز جو ہیں وہ سائمنٹینیسلی تیار کیے جا رہے تھے، اور ان ماڈلز کو تیار کرنے کا مقصد تھا کہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار بنا دیا جائے جس سے ساری کی ساری کمپیوٹر مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں وہ فالو کریں، تاکہ چاہے جس مرضی کمپنی کے کمپیوٹرز کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر استعمال ہوں وہ کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کر پائیں، آپس میں ڈیٹا شیئر کر پائیں تاکہ بزنس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ اب ہم او ایس آئی ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن او ایس آئی ماڈل کو ڈیولپ کر رہی تھی وہ کہلاتی ہے آئی ایس او۔ آئی ایس او کا اسٹینڈس فار ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف اسٹینڈرڈائزیشن۔ یہ وہ آرگنائزیشن تھی جو کہ او ایس آئی ماڈل کو ڈیزائن کر رہی تھی۔ انیشلی انہوں نے او ایس آئی ماڈل کو 7 لیئرز کے اندر ڈیوائیڈ کیا۔
یعنی وہ طریقہ کار جسے استعمال کرتے ہوئے دو کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اس کے لیے انہوں نے 7 لیئرز ڈیزائن کی۔ ان 7 لیئرز کو انہوں نے مختلف نام دیے اور ہر لیئر کے اوپر مختلف فنکشنالٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے اندر کہ یہ میرے پاس ایک OSI ماڈل ہے۔ OSI ماڈل جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس 7 لیئرز ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپ کے اوپر ایک ایپلیکیشن لیئر موجود ہے، اسی طرح پھر ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن لیئر موجود ہے، پھر ہمارے پاس سیشن لیئر موجود ہے، پھر ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے، نیٹورک لیئر ہے، ڈیٹا لنک لیئر ہے اور فزیکل لیئر ہے۔ جب آپ ان 7 کی 7 لیئرز کو آپس میں کمبائن کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ماڈل کی شکل بنتی ہے اسے ہم OSI ماڈل کہتے ہیں۔ اب OSI ماڈل جو ہے اس میں ہر لیئر جو ہے وہ دوسری لیئر سے ڈیفرنٹ ہے اور ہر لیئر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مختلف کام سر انجام دے رہی ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، ہر لیئر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مختلف کام سر انجام دے رہی ہے۔ جب میں کچھ نہ کچھ مختلف کام سر انجام دینے کا بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جو کہ کچھ لیئرز آپس میں شیئر کر رہی ہوں گی، یعنی کہ فار ایگزامپل سیشن لیئر جو ہے کوئی ایسا کام کر رہی ہو یا ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے وہ ایرر کنٹرول کر رہی ہو، اسی طرح ڈیٹا لنک لیئر بھی ایرر کنٹرول کا کام کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی پراپرٹی جو ہے وہ ان کے اندر کامن ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر کام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ سے جو ہے وہ ایپلیکیشن لیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ایپلیکیشن لیئر جو ہے وہ کہاں پر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 7 لیئرز کو ہم لوگ 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا 2 جنرل کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 4 لیئرز کو کمبائن کر کے یہاں پر لکھ دیا گیا ہوسٹ لیئرز، اور جو نچلی والی 3 لیئرز ہیں انہیں کمبائن کر کے لکھ دیا گیا میڈیا لیئرز۔ اب یہ ہوسٹ لیئرز جو ہیں ایکچول میں سینڈر کے اوپر یا یوزر کے کمپیوٹر کے اوپر موجود ہوتی ہیں، جنہیں کمپیوٹر جو ہے وہ خود سے ڈیل کرتا ہے، اس کا آپریٹنگ سسٹم یا اس کا یوزر جو ہے خود سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ میڈیا لیئرز جو ہوتی ہیں یہ بھی کمپیوٹر کے اوپر ہی موجود ہیں، لیکن ان کا تعلق کمپیوٹر کے NIC کارڈ سے ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیٹورک انٹرفیس کارڈ۔ اب جو ہمارے پاس ہوسٹ لیئرز ہوتی ہیں اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس ایپلیکیشن لیئر ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کریں تو آپ کا جس لیئر کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑتا ہے وہ ایپلیکیشن لیئر ہوتی ہے۔ آپ ایپلیکیشن لیئر کی ہی پروٹوکولز کو استعمال کرتے ہیں اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ کو ایکسس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک جنرل سی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ میں نے انٹرنیٹ کو ایکسس کرنا ہے، تو انٹرنیٹ کو ایکسس کرنے کا میرے پاس کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کے اوپر موجود کسی براؤزر سافٹ ویئر کو استعمال کروں گا، اور جیسے ہی میں براؤزر سافٹ ویئر کو استعمال کروں گا اس کے بعد میں انٹرنیٹ کی کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسس کر سکتا ہوں۔ اب اس ویب سائٹ کو ایکسس کرنے کے لیے ایپلیکیشن لیئر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ ایپلیکیشن لیئر کے اوپر جتنے بھی پروٹوکولز موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے پروٹوکولز جو ہیں مجھے اس انٹرنیٹ کو ایکسس کرنے میں مدد پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایپلیکیشن لیئر کے اوپر بے شمار پروٹوکولز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی جو سب سے موسٹ کامن کنسیڈر کیا جاتا ہے HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، پھر SMTP سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول، پھر FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول، اسی طرح پھر DHCP ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول، DNS پروٹوکول۔ ان سبھی پروٹوکولز کی کچھ نہ کچھ فنکشنالٹیز ہیں۔ تو سب سے پہلے HTTP کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی HTTP کیا کرتا ہے۔ جب بھی آپ براؤزر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسس کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کے براؤزر کے اوپر اس ویب پیج کے ڈائمینشنز کو لوڈ کرنا یا اس کے بلو پرنٹس کو لوڈ کرنا جو ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کسی بھی ویب سائٹ کا DNS ہوتا ہے یا URL ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول۔ آپ میل سینڈ کرنے کے لیے جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر پریزنٹیشن لیئر کو استعمال کرتے ہوئے اسے ہم سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس فائل ٹرانسفر پروٹوکول، یعنی آپ کوئی
فائل جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا فائل کوئی اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے وہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے. یہ 2-3 بیسک سے پروٹوکول تھے جن کی فنکشنالٹیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اپلیکیشن لیئر کے اوپر بے شمار پروٹوکولز اویلیبل ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. نیکسٹ آ جاتی ہے جی ہماری پریزنٹیشن لیئر. اب پریزنٹیشن لیئر جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی, ڈیٹا ریپرزنٹیشن اینڈ انکرپشن. ٹھیک ہے, ڈیٹا ریپرزنٹیشن یا ڈیٹا انکرپشن. میں یہ ایک نیکسٹ سلائیڈ یوز کر رہا ہوں, اس میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل پرووائڈ کی گئی ہے, یہاں سے آپ زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں گے. ایپلیکیشن لیئر کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ جی یہ ہیومن مشین انٹرفیس کے طور پہ کام کرتی ہے, یعنی کہ آپ کو انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے میں مدد پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, میسج کا فارمیٹ یعنی کہ آپ نے ای میل کس طرح سے سینڈ کرنی ہے یا کوئی میسج کس طرح سے سینڈ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ایپلیکیشن لیئر کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پریزنٹیشن لیئر. اب پریزنٹیشن لیئر کا کام کیا ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے جی کوڈنگ انٹو 1S اور 0S یا انکرپشن یا کمپریشن. اب پریزنٹیشن جو لیئر ہے اس کا کام ایکچوئل میں جو ہے وہ ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن ہے. اب ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کس فارمیٹ کے اندر ہوگی, اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کمپیوٹر ہیں, ایک کمپیوٹر A ہے, دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ B ہے. کمپیوٹر A کے اوپر جو ہے وہ 32 بٹ ونڈو آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے اور کمپیوٹر B کے اوپر جو ہے وہ آپ نے 64 بٹ ونڈو جو ہے وہ انسٹال کی ہوئی ہے. اب اگر یہ دونوں کمپیوٹر آپس میں میسج جو ہے وہ سینڈ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو 32 بٹ والا کمپیوٹر ہے وہ اپنے فارمیٹ کے مطابق ڈیٹا کو سینڈ کرے گا, اور جب وہ ڈیٹا جو ہے 64 بٹ والے کمپیوٹر کے اوپر پہنچے گا تو وہ اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. تو یہاں پر پریزنٹیشن لیئر جو ہے وہ آ جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس 32 بٹ والے فارمیٹ کو یا اس میسج کو جو ہے 64 بٹ والے فارمیٹ کے اندر لے کے آتی ہے تاکہ کمپیوٹر جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کر سکے. یعنی پریزنٹیشن لیئر کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح سے فارمیٹ کیا جا سکے تاکہ کمپیوٹر جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی کوڈنگ کس طرح سے کی جائے گی. پھر آ جاتی ہے جی انکرپشن. اب جب بھی ہم ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں تو ڈیٹا شیئر کرنے کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر ہماری فرسٹ پریورٹی کیا ہوتی ہے جی, سیکیورٹی. جب ہم ڈیٹا کو شیئر کریں تو راستے میں کہیں ڈیٹا جو ہے کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ لگ جائے. تو پریزنٹیشن لیئر کیا کرتی ہے, پریزنٹیشن لیئر سینڈر سائڈ پہ انکرپشن کا کام کرتی ہے جبکہ ریسیور سائڈ کے اوپر یہ ڈیکرپشن کا کام کرتی ہے. یعنی ڈیٹا کو کسی ایسے فارمیٹ کے اندر چینج کر دیتی ہے کہ اسے آسانی سے سمجھا نہ جا سکے. پھر یہ کرتی ہے جی کام کمپریشن کا. کمپریشن کا کام کیا ہے جی, فار ایگزامپل آپ نے ایک میسج لکھا اور اس میسج کا سائز جو ہے وہ 25 KB یا 30 KB تھا. اب جو ہمارے پاس نیٹ ورک کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اب جو 25 KB یا 30 KB کا جو بھی آپ نے میسج لکھا ہے اس کے اندر لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ گیپس موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ نہ کچھ جگہ جو ہے ویسے ہی ویسٹ کر دی جاتی ہے. تو اس ویسٹیج کو ختم کرنے کے لیے اور نیٹ ورک ریسورسز کو زیادہ ایفیشینٹلی یوز کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو کمپریس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سینڈر سائڈ پہ پریزنٹیشن لیئر جو ہے اس ڈیٹا کو کمپریس کرتی ہے جبکہ ریسیور سائڈ پہ اسے ڈی کمپریس کرتی ہے تاکہ وہ اوریجنل فارمیٹ کے اندر آ جائے. نیکسٹ ہے جی ہماری سیشن لیئر. اب سیشن لیئر جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی, اتھینٹیکیشن کا کام کرتی ہے, پرمیشن کا کام کرتی ہے اور سیشن ریسٹوریشن کا کام کرتی ہے. اس میں سے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرمیشن کا. ٹھیک ہے, پرمیشن کے بعد ہوتی ہے اتھینٹیکیشن, اس کے بعد سیشن ریسٹوریشن. اب پرمیشن کیا ہے جی, فار ایگزامپل آپ کمپیوٹر A سے کمپیوٹر B تک کوئی ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے میسج لکھا اور فوراً سے ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر A سے کمپیوٹر B تک بھیج دیا, بلکہ اس کے لیے پہلے آپ کو کمپیوٹر B سے اجازت لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اجازت لینے کا کام جو ہے, پرمیشن لینے کا کام, یعنی کمپیوٹر A جو ہے وہ کمپیوٹر B سے پرمیشن لیتا ہے کہ جی میں آپ کو کچھ ڈیٹا بھیجنا چاہتا ہوں, آیا مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو کمپیوٹر B اگر ڈیٹا کو ریسیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اتھینٹیکیشن پرووائڈ کرتا ہے, اجازت دے دیتا ہے. جب وہ اجازت دے دیتا ہے تو سینڈر سائڈ کے اوپر جو سیشن لیئر ہے وہ ایک سیشن کریٹ کرتی ہے, ایک ڈائلاگ کریٹ کرتی ہے. سیشن کریٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک میٹنگ ارینج کرتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں کمپیوٹر A جو ہے وہ کمپیوٹر B کو ڈیٹا بھیجتا ہے.
اب یہ میٹنگ کتنی دیر کے لیے ہوگی, یہ سیشن کتنی دیر کے لیے ہوگا, یعنی کمپیوٹر اے کمپیوٹر بی کو کتنی دیر تک ڈیٹا بھیجے گا, یہ چیز سیشن لیئر ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگر ڈیٹا بھیجتے ہوئے کہیں پر کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور ڈیٹا بھیجنا رک گیا ہے تو سیشن لیئر جو ہے وہ سیشن کو ریسٹور کرتی ہے, یعنی دوبارہ سے اجازت لیتی ہے اور دوبارہ سے اتھینٹیکیشن ملنے پہ ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ تھی جی ہماری اپر لیئرز. ٹھیک ہے, اب اپر لیئر میں یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر. ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. سب سے پہلے یہ ہمیں اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن پرووائڈ کرتی ہے اور ریلائبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. جو سیشن لیئر ہے اس کے اوپر ہمارے پاس دو پروٹوکولز جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس دو پروٹوکولز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک ہے ہمارے پاس ٹی سی پی پروٹوکول اور دوسرا ہے ہمارے پاس یو ڈی پی پروٹوکول. اب ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن پرووائڈ کرتی ہے. اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن کس طرح سے پرووائڈ کرتی ہے؟ فار ایگزامپل کمپیوٹر اے جو ہے وہ اس کی دو ایپلیکیشنز جو ہیں وہ کمپیوٹر بی کے اوپر موجود دو ایپلیکیشنز کے ساتھ آپس میں بیک وقت ڈیٹا شیئر کر رہی ہوں. تو کون سی ایپلیکیشن کس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہی ہے, کس کا ڈیٹا کہاں تک پہنچانا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے یا ان چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے. اب ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر جو دو پروٹوکولز ہیں اس میں پہلا ہے یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول, دوسرا ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جسے ہم ٹی سی پی پروٹوکول کہتے ہیں. جو یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول ہے یہ کنیکشن لیس پروٹوکول ہوتا ہے, جبکہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جو ہے وہ کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکول ہوتا ہے. کچھ ایپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ڈیٹا فاسٹلی جو ہے وہ کمپیوٹر اے سے کمپیوٹر بی تک پہنچ جائے. سیکیورٹی تھوڑی بہت کمپرومائز ہوتی بھی ہے تو ہمیں اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جب ہمارا گول یا آبجیکٹو صرف اور صرف سپیڈ ہوگا تو ہم جو پروٹوکول استعمال کریں گے اسے ہم کہیں گے یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول. اور جہاں پر ہم سیکیورٹی بھی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے بے شک تھوڑا لیٹ پہنچ جائے لیکن سیکیور وے سے پہنچے تو وہاں پر ہم ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری ہوسٹ لیئرز ہو گئی. اب یہاں پر میں نے یہ لیئرز جو ہیں وہ ڈسکس کر دیں. ساتھ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایپلیکیشن لیئر کے اوپر جو ہے وہ فارمیٹ ہوتا ہے ڈیٹا, پریزنٹیشن لیئر پہ بھی ڈیٹا ہوتا ہے, سیشن لیئر پہ بھی ڈیٹا ہوتا ہے, اور ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہم اس ڈیٹا کو سیگمنٹس کے اندر چینج کر دیتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر کیا کرتی ہے جی, سیگمنٹیشن کا کام کرتی ہے, اس کے مختلف سیگمنٹس بنا دیتی ہے, مختلف حصے بنا دیتی ہے. پھر آ جاتی ہیں جی ہماری میڈیا لیئر جو سے کہتے ہیں ہماری میڈیا لیئرز جو ہیں او ایس آئی ماڈل کی. میڈیا جو لیئرز ہیں اس میں سے سب سے ٹاپ کے اوپر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ نیٹ ورک لیئر ہے. اب پاتھ ڈٹرمینیشن اینڈ آئی پی ایڈریسنگ. ٹھیک ہے, اس لیئر کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو آئی پی ایڈریس پرووائڈ کرتی ہے, لاجیکل ایڈریس پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈیٹا جو کمپیوٹر جنریٹ کرتا ہے, کوئی بھی پیکٹ جنریٹ کرتا ہے, اس پیکٹ کے اوپر جو ایڈریس لکھنا ہوتا ہے وہ چاہے سورس ایڈریس ہو چاہے ڈیسٹینیشن ایڈریس ہو, وہ دونوں ایڈریس جو ہیں نیٹ ورک لیئر پرووائڈ کرتی ہے. دوسرا یہ ہے پاتھ ڈٹرمینیشن. ٹھیک ہے, کہ کون سا پاتھ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. جب نیٹ ورک لیئر کی بات آتی ہے تو کیونکہ ہم لوگ یہاں پر میڈیا لیئر ڈسکس کر رہے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو نیٹ ورک کے اندر استعمال ہونے والی ڈیوائسز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کس لیئر کے اوپر کون سی ڈیوائس جو ہے کام کرتی ہے. نیٹ ورک لیئر کے اوپر راؤٹر کام کرتا ہے, اور جب راؤٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ راؤٹر جو ہے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ہم میسج کو یا ڈیٹا کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک کے اندر بھیجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے پاس کافی لانگ ڈسٹینس کے اوپر یا مختلف نیٹ ورکس کے اوپر اگر ہم نے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے تو ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے وہ نیٹ ورک لیئر ادا کرتی ہے. نیٹ ورک لیئر کیا کرتی ہے, ڈیٹا کو یا پیکٹس کو جو ہے آئی پی ایڈریس پرووائڈ کرتی ہے, نہ صرف سورس آئی پی ایڈریس پرووائڈ کرتی ہے بلکہ
ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس بھی پرووائڈ کرتی ہے. پھر یہ پاتھ ڈٹرمائن کرتی ہے, یعنی اگر ملٹیپل پاتھس اویلیبل ہیں سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے تو یہ ان پاتھس کو, یعنی کہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے اگر زیادہ پاتھ اویلیبل ہیں تو یہ اس چیز کو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس پاتھ کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ سورس نیٹ ورک سے ڈیسٹینیشن نیٹ ورک تک پہنچیں گے. اب میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں, سورس نیٹ ورک سے ڈیسٹینیشن نیٹ ورک تک. سورس نیٹ ورک سے ڈیسٹینیشن نیٹ ورک تک پہنچنے کے بعد اس نیٹ ورک کے اندر کسی اسپیسیفک کمپیوٹر تک پہنچنے کا کام کرتی ہے جی ڈیٹا لنک لیئر. اب کس طرح سے ڈیٹا لنک لیئر کام کرتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر بیٹھے ہوئے سمندری اپنی لیب میں سے کوئی ای میل سینڈ کر دی فیصل آباد کے اندر کسی کالج کے اندر, تو یہاں سے سمندری سے فیصل آباد تک اس ڈیٹا کو پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس نیٹ ورک لیئر کی ہے. اب ڈیٹا اس کالج کے اندر پہنچ گیا, اس کالج کے اندر جو ہے وہ ایک لیب موجود تھی, لیب کے اندر ملٹیپل پیسز موجود تھے, ان پیسز میں سے کسی ایک خاص اسپیسیفک پی سی تک وہ ڈیٹا جانا ہے. اب کس پی سی تک وہ ڈیٹا جانا ہے اس چیز کا ڈیسیژن جو ہے وہ ڈیٹا لنک لیئر لیتی ہے. اب ڈیٹا لنک لیئر وہ لیئر ہوتی ہے جس کے اوپر سوئچز موجود ہوتے ہیں. جب ہم سوئچ کی بات کرتے ہیں تو سوئچ جو ہے وہ ہمیشہ لوکل ایریا نیٹ ورک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو راؤٹر تھا وہ انٹرنیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا, اور جو ہمارا سوئچ ہے وہ ود ان دا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس لیب کے اندر کس کمپیوٹر تک وہ پیکٹس یا ڈیٹا پہنچانا ہے یہ ڈیسیژن ڈیٹا لنک لیئر جو ہے وہ لے گی. اب ڈیٹا لنک لیئر جو ہے وہ دو کام کرتی ہے. پہلا ہے جی میک ایڈریس پرووائڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور لاجیکل لنک کنٹرول پرووائڈ کرتی ہے, جسے میک ایڈریس کو ہم فزیکل ایڈریس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے جی ہمارے پاس فزیکل لیئر. اب یہ فزیکل لیئر جو ہے یہ اس پورٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے جس پورٹ کے ساتھ آپ کی انٹرنیٹ کی وائر جو ہے وہ کنیکٹ ہے. یعنی آپ کے پی سی کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایسی پورٹ موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ انٹرنیٹ کی تار کو جوڑتے ہیں. تو جس جگہ پہ آپ انٹرنیٹ کی تار کو جوڑتے ہیں وہ جگہ فزیکل لیئر کی ہے. اب فزیکل لیئر کے اوپر جو ہے وہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے میڈیا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یعنی ڈیٹا جو ہے وہ کس فارم میں بھیجا جائے گا. اگر تو آپ کا پی سی جو ہے وہ کسی وائر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ باؤنڈیڈ میڈیا استعمال کیا جائے گا. اگر آپ کا پی سی جو ہے وہ کسی وائرلیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کے لیے ان باؤنڈیڈ میڈیا جو ہے وہ سینڈ کیا جائے گا. پھر سگنل جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا, بیس بینڈ ہوگا, براڈ بینڈ ہوگا, ٹھیک ہے. بائنڈری ٹرانسمیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی, کتنے بٹس جو ہیں وہ پہلے بھیجے جائیں گے, سپیڈ کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں فزیکل میڈیا جو ہے فزیکل لیئر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور فزیکل لیئر کے اوپر جو ڈیوائس ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ہب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ ریپیٹر بھی فزیکل لیئر کے اوپر استعمال کرتے ہیں. میں نے اس او ایس آئی ماڈل کی تمام لیئرز کی فنکشنالٹی جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. اب اس کی ڈیٹیل فنکشنالٹی جو ہے وہ اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے. آپ اس ایک ڈائیگرام کو جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کر لیں گے تو آپ کا یہ سارے کا سارا ٹاپک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک میں سے ایک ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ لانگ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو او ایس آئی ماڈل جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا. اب یہاں پر میں نے ہر لیئر کی ڈیٹیل جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے کہ کس لیئر کے اوپر کیا کام ہوتا ہے, سنکرونائزیشن کیا چیز ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا چیز ہے, ٹرانسمیشن کیا چیز ہے, اسی طرح ڈیٹا لنک لیئر, ٹھیک ہے, نیٹ ورک لیئر, ہر ایک کا کام کرنے کا انداز کیا کام کرتی ہے, کس طرح سے ایرر کو کنٹرول کرتی ہے, یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے یہاں پر سلائیڈز کے اندر پرووائڈ کر دی ہے. میں آپ کو زبانی ساری بتا چکا ہوں, آپ لوگ انہیں تیار کرنے کے لیے یہاں سے اچھی طرح سے ریڈ کر لیں گے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی لیکچر کے اندر ہم لوگ ٹی سی پی آئی پی ماڈل جو ہے اسے ڈسکس کریں گے,
کہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور ٹی سی پی آئی پی ماڈل کو او ایس آئی ماڈل سے کمپیئر کریں گے. یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جی. یہاں پر جتنی بھی سلائیڈز موجود ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے ڈسکس جو کی ہوئی ہے سب سے نچلی لیئر ڈسکس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر فزیکل لیئر موجود ہے, اس کے بعد فزیکل لیئر کی فنکشنالٹیز, اسی طرح فزیکل لیئر سے اوپر ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر آ جاتی ہے, پھر ہمارے پاس نیٹ ورک لیئر آ جاتی ہے, نیٹ ورک لیئر کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر کے بعد سیشن لیئر, سیشن لیئر کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پریزنٹیشن لیئر, اور اینڈ پہ ہمارے پاس ایپلیکیشن لیئر آ جاتی ہے. اور یہاں پر مختلف پروٹوکولز جو ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں جو کہ ایپلیکیشن لیئر کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ نے ان کے اسٹینڈس فار جو ہیں وہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ٹی سی پی آئی پی ماڈل جو ہے اسے ڈسکس کریں گے.